اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے، جو جس کی اقبال نے کی ہے، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، پورا نظام کیا ہے؟ یہ سیگریگیشن آف سیکسز اسلام نے جو دیا، جو آج ہمارے یہاں نہیں ختم ہو رہا، یہ ہمارے یہاں سطر اور پردے کے احکام جو ختم ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ، یہ جو گھر کی چار دیواری ہے، یہ قلعہ ہے، اب یہ ختم ہو رہا ہے۔ اب تو گھر وہ بنتے ہیں جن میں چار دیواری ہے ہی نہیں، وہ تو در حقیقت سامنے سے بھی کھلا پیچھے سے بھی کھلا ہے۔ پہلے وہ گھر بنتے تھے چاروں طرف تعمیر، درمیان میں صحن، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلے مکان سے وہاں کو جان صحن کے اندر کہیں کو جو نگاہ پڑ جائے، نہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو یہ نوٹ کیجئے، یہ ہے وہ نظام کے جو دیے ہیں، جو ان کا تذکرہ کیا علامہ اقبال نے۔ اب اگلی بات، ویسے اب میں جلدی ختم کر رہا ہوں، آپ گھبرائے نہیں۔ علامہ اقبال انقلاب کا بہت بڑا داعی ہے۔ میں اس کا صرف آپ کو جو ہے ایک بڑی نظم کے ایک سٹینزا سنا رہا ہوں۔ خواجہ از خون رگے مزدور ساجد لال ناب، از جفائے دے خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ خواجہ یعنی سرمایہ دار، خواجہ از خون رگے مزدور، وہ اپنے مزدوروں کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے، خواجہ از خون رگے مزدور ساجد لال ناب، یہ جو شام کو شراب پی رہا ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ مزدوروں کی رگوں کا دوڑتا ہوا خون ہے جس سے شراب کشید کی گئی۔ از دفائے دے خدایاں کشت دہقانہ خراب، جاگیرداروں زمینداروں ان کے ظلم کی وجہ سے دہقان کی کھیتی خراب ہے۔ دہقان کے بچے کو روٹی نہیں مل رہی، دہقان کے بچے کو تعلیم نہیں مل سکتی، دہقان کے بچے کا علاج نہیں ہو سکتا، دہقان کا خون اور پسینہ اس پر عیش کون کر رہا ہے؟ زمیندار، جاگیردار، وڈیرے۔ یہ ظلم و ستم، یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے۔ خواجہ از، پھر سن لیجئے کس قدر یہ انقلابی کلام ہے۔ خواجہ از خون رگے مزدور ساجد لال ناب، از جفائے دے خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے انقلاب کا طریقہ بھی بتا دیا ہے 2 اشعار کے اندر، اور یہ دو سمجھئے، ایک مصرے کے اندر مکی زندگی ہے، دوسرے مصرے میں مدنی زندگی، اور عجیب ہے یہ اشعار، غور سے سنیں، فارسی کے ہیں۔ ویسے یہاں میری کتاب جو ہے علامہ اقبال اور ہم باہر موجود ہے، مل سکتی ہے آپ کو۔ یہ تو میں نے چند اشعار سنائے ہیں، ان میں تو بہت اشعار ہیں، اور فارسی کے اشعار کے ترجمے بھی ہم نے دیے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم فارسی ہم لوگ نہیں جانتے، وہ موجود ہے، علامہ اقبال اور ہم نامی کتاب باہر موجود ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، میں حیران ہوتا ہوں کہاں تھا، کس مقام پر تھا اقبال جب یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا، اے اقبال، میں نے تمہیں جس جہان میں بھیجا ہے تمہیں پسند آیا؟ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، گفتم کی نمی سازد، میں نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں، یہاں تو ظلم ہے، یہاں تو خواجہ جو ہے وہ خون رگے مزدور سے شراب فروخت کر رہا ہے اور شام کو بیٹھ کر پیتا ہے کلب کے اندر، یہاں تو زمینداروں نے جو ہے وہ قسطیں دہقانہ خراب کی ہوئی ہے، یہاں تو طرح طرح کا ظلم ہے، یا یورپ میں کولونیلزم کے ذریعے سے کتنے عرصے تک ایشیا اور افریقہ کا خون چوسا ہے، مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی۔ فرمایا گفتن کے نمی سازد، گفتن کے برہم زن، اچھا توڑ دو پھوڑ دو ختم کر دو، اس کو توڑ دو ختم کر دو، کیسے؟ یہ اگلا شعر ہے، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، پہلے تو درویشی کا راستہ اختیار کرو، دمادم 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 کام کرتے رہو۔ کیا کام کرو؟ تبلیغ، دعوت، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایمان اتارو، لوگوں کے دلوں میں ایمان کو راسخ کرو، ان کا تزکیہ نفس کرو، ان کو منظم کرو، ان میں صبر کی عادت ڈالو، ان کے اندر تن من دھن قربان کر دینے کا وش پیدا کرو، یہ سب درویشی ہے۔ آپ کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو یہ مکی زندگی ہے حضور کی، دعوت ہے، تبلیغ ہے، قرآن کی تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، صبر ہے۔ کوئی کہہ رہا پاگل ہے یہ تو، آپ نے کوئی جواب میں گالی تو نہیں دی نا، یہ تو شاہر ہے، آپ نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا، برداشت کرو۔ یہاں یہ مجھ مت کے بھکشو بننا پڑے گا،
یہاں اس مرحلے پر حضرت مسیح کے قول پر عمل کرنا پڑے گا کہ اگر تمہارے داہنے گال پر کوئی تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو. مکی دور یہ ہے. کہہ دیا گیا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا. نو ریٹیلیشن، نو ریٹیلیشن ایون ان سیلف ڈیفense یو کانٹ ریز یور ہینڈز. یہ 12 برس سے بادشاہ درویشی در ساز دم آدم زن، یہ جماعت بنانا، ایک حزب اللہ بنانا، ایک جمعیت فراہم کرنا سرفروشوں کی جو سروں سے کفن باندھ چکے ہو، جو اپنے آپ کو تابع کر چکے ہو ایک نظم کے، اللہ کے نظم کے بھی تابع، جماعت کے نظم کے بھی تابع. بادشاہ درویشی در ساز دم آدم زن جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. جب تیار ہو جاؤ، طاقت کافی ہو جائے، there is enough of numbers، تربیت بھی ان کی اچھی ہو گئی ہے، منظم بھی ہے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار بھی ہے، جان دینے کو کامیابی سمجھتے ہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کس پر کشائی. تو اب سلطنت جم سے ٹکرا دو اپنے آپ کو. یہ ہے انقلاب کا پروسیس. ایک مصرے میں مکی زندگی ہے اور ایک میں مدنی زندگی ہے. اب آئیے آخری بات، اقبال اور قرآن. میری جو خصوصی نسبت اقبال کے ساتھ ہے وہ قرآن کے حوالے سے. قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کہوں گا. علماء تو بے شمار ہیں ہمارے یہاں، عربی زبان کے ایک سے ایک بٹر جاننے والے، گرامر کے ایک سے ایک بٹر جاننے والے، کلام جاہلی ایک سے ایک بٹر جاننے والے. اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں، عظمت قرآن کا جو انکشاف اقبال پر ہوا ہے، میں عمر کی 78ویں برس میں کہہ رہا ہوں، اپنی عمر بھر کا نچوڑ کہہ رہا ہوں، وہ میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی نہیں پایا. جس قدر انکشاف ہے، عظمت قرآن کا انکشاف، یہ ہو سکتا ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فقیہ شہر جو ہے لغت ہائے عربی کا قارون ہے، لغتیں جانتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو انکشاف ہے عظمت قرآن کا. اب میں چند شعر آپ کو سناؤں گا. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم. یہ کتاب زندہ ہے اور اس کی حکمت نہ کبھی ختم ہوگی اور قدیم میں ہمیشہ سے ہے. نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت تشجیرت ثبات. کمزوروں کو قوت دینے والی یہ کتاب ہے. حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے. اس کے حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کے متن کا محافظ اللہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حرف اورا ریب کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے. نو انسانہ پیام آخری حامل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے قلب میں اتر گیا، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، اندر انقلاب آ جائے گا. He will be a changed person from within. باہر سے تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود ہوگا. اندر سے پھوٹے گی تبدیلی، اندر سے انقلاب آئے گا، شخصی انقلاب. کیوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب میرے اندر تبدیلی آ گئی تو میرے لیے تو دنیا بدل جائے گی، میری ویلیوز بدل جائیں گی، میرے مقصود بدل جائیں گے، میری دلچسپیاں بدل جائیں گی، میری آرزویں تبدیل ہو جائیں گی. فاش گویم آنچ در دل مزمرست، صاف ہی کہہ دوں جو میرے دل میں ہے. صاف فاش گویم آنچ در دل مزمرست. یہ کتابیں نہیں، اس چیزیں دیگرست. یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے. کیا ہے کچھ اور؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداست ہو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاست ہو. جیسے اللہ کی ذات ہے، الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے، بات بھی کرتی ہے. یہ تو اصل میں ذات باری تعالیٰ کا پرتو ہے قرآن مجید، اس کا کلام ہے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداست ہو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاست ہو. اچھا اب سنیے، زوال امت کا سبب کیا ہے؟ علامہ اقبال بتا رہے ہیں مسلمان میں زوال کیوں آیا. فرماتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی. بلکہ اردو کا شعر پہلے سن لیں، اس کے بارے میں میرے ایک واقعہ بھی ہے، بچپن کا بتاؤں گا آپ کو.
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ ہماری زبوں والی کیا ہے؟ قرآن سے دوری کا سبب۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اسی کو فارسی میں کہا ہے، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم مرزمی افتن دئی، در بغل داری کتاب دل گئی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی یہی ہے، قرآن کی طرف دوبارہ جاؤ۔ از یک آئینی مسلمان زندہ است، بہتر ملت میں قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصام خود کے حبل اللہ اوست۔ یہ ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ دعوتی اور دوسری بات جو میں آپ سے آخری اس سلسلے میں عرض کروں گا، علامہ اقبال کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں۔ علامہ اقبال کی ایک شاعری ہے 1894 سے 1904 تک۔ یہ ہے جیسے اردو کی عام شاعری ہوتی ہے، یہ جو ہجر و وصال کے معاملے اور عشق اور عشق کے معاملے اور یہ گل و بلبل کی داستانیں، وہ داستانیں علامہ اقبال کی اس دور کی شاعری ہوئی۔ سن 5 میں گئے ہیں انگلستان، اور ان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک مصرع ان کا سنا رہا ہوں جو 100% ان پر راستہ آتا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ مغرب میں جا کر انہوں نے جس تہذیب کو دیکھا ہے، جس تمدن کو دیکھا ہے، اس کا رد عمل پیدا ہوا ہے۔ انہیں اسلام یاد آیا ہے، ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں جو اسلام تھا، باپ اور ماں کی طرف سے جو اسلام ملا تھا، وہ اسلام جاگا ہے، اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد کی شاعری ان کی جو ہے آخر دن تک وہ قرآن حکمت کی ترجمانی ہے۔ وہ ترجمان حقیقت میں دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار ہے، اگر دلم آئی میں بے جوہر است، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے دل کا آئینہ جو ہے اس میں چمک نہیں ہے، روشنی نہیں ہے،